تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم ہے مظہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العربی رجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے لیے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ المستعان پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بنائے سب خوبصورت رہے، کسی قسم کی کجی اور کمی یا دنیاوی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی عیب ان میں نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، کیا کہنے ان کے کہ جس انداز سے صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو بہت واضح انداز میں جس انداز سے بیان کیا ہے کہ مت پوچھیے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس یعنی آپ کی زندگی کا تعلق سے جو اشعار کہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن کسی اور کا میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر انہوں نے اس انداز سے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یعنی آپ اپنے منشی کے مطابق آپ پیدا ہوئے۔ اس انداز سے انہوں نے اشعار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور یہ خوبصورتی اس انداز سے بیان کی تھی۔ یہاں دکنی شاعر حضرت صفی اورنگ آبادی نے اس معاملے میں یوں کہا کہ اے ماہ رب دیکھ کر تیرے لب و دنداں، شرمندہ ہوا لال بھی مرجاں بھی گوہر بھی، جیسا کہ بنانا تجھے خالق کو تھا منظور، رخسار بھی ویسے ہی دیا خد بھی کمر بھی۔ اس انداز سے حضرت صفی نے کہا۔ حیدرآباد کے کسی شاعر نے یوں کہا، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، ایک آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ بڑا ملیح تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پستہ خط تھے اور نہ تو دراز خط تھے، آپ میانہ خط تھے اور سب میں زیادہ نمایاں آپ نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بہت زیادہ بڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر سینے پہ کوئی بال نہیں تھے، ایک بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک چلی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے تو اس انداز سے چلتے کہ سامنے تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوتے، ایسے جیسے کوئی آدمی ڈھلوان سے اتر رہا ہو، اس انداز سے۔ اور چہرے اقدس کے اوپر آنکھیں ایسے سرمگی تھیں کہ مت پوچھیے۔ ایسا حسن و جمال کہ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا نہ تو میں اس سے پہلے دیکھا کسی کو اتنا حسین، نہ تو ان کے بعد کسی کو ایسا حسین میں نے پایا، ایسا دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح انداز میں یہ باتیں صحابہ کرام نے بتلائیں۔ حضرت امام حسن اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو اس انداز سے حسین بتلایا کہ آپ کا چہرہ بڑا ملیح تھا، اور پھر آپ یہ فرماتے تھے کہ آنکھیں سرمگی ہیں
آنکھوں میں ایسے لال ڈورے ہوتے کہ مت پوچھیے. دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا کہ آپ آنکھ میں سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے. اور پھر چلتے تو اس انداز سے پروخار طریقے سے، اور جب چہرہ روبدار اور باروب تھا، اس انداز سے وہ دیکھتے تو لوگ تمام کے تمام ان سے ششدر رہ جاتے. بسا اوقات تو وہ لوگ جو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے بعد ان میں ایک کپکپی سی طاری ہوئی، ایک ہیبت سی طاری ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دلاسا دیا اور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، میں عرب کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سکا ہوا گوشت کھاتی تھی. یعنی مطلب یہ کہ روزانہ اگر گوشت نہ ملے تو جب گوشت مل جاتا ہے تو اس کو سکا لیا کرتے ہیں، جس کو کباب بنا لیا کرتے ہیں، اور جب گوشت نہ ہوتا، گوشت کھانے کی اگر حاجت ہوتی تو کباب کھا لیا کرتے تھے. اس انداز سے آنے والے کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے. یہ تو تمام باتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی میں جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جب ہجرت آپ نے فرمائی تو ایک عجیب قسم کا واقعہ ہوا یوں کہ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے اور آپ کے غلام تھے عامر بن فہرہ، وہ بھی ساتھ تھے. راستہ بتانے کے لیے ایک عبداللہ بن عرقیط نام کا ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ ساتھ میں تھا. جب یہ لوگ قافلہ تمام چلا تو خدید کے اس مقام سے آگے جب بڑھے تو ایک خاتون، ایک صحرائی خاتون اس سے ملاقات ہوئی جس کا نام معبد تھا، جس کا اصلی نام عاتقہ بنت خالد تھا. ان سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیزیں اگر ہوں تو ہم اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے قیمت کی تو ضرورت نہیں، اگر میرے گھر کچھ اور ہوتا تو میں سارے کا سارا آپ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتی، لیکن میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کہ خشک سالی ہے، کھات آیا ہوا ہے، دانے دانے کے لیے محتاجی ہے. اس انداز سے انہوں نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے دیکھا کہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے اندر، تو کہا کہ یہ بکری سے ہم کیا دودھ لے لیں؟ تو کہا کہ یہ بکری اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ یہ تو جنگل بھی نہیں جا سکتی. کہا کہ اگر یہ دودھ دے دے، تو کہا کہ اس کے تھن تو خشک ہو گئے ہیں، اگر دودھ دیتی ہو تو مجھے کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو منگوانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے پیر کو باندھے گئے اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا. بارگاہ رب العزت میں آپ نے اس بکری کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تمام کے تمام لوگ چاروں سیراب ہو گئے. اتنا دودھ وافر مقدار میں نکلا کہ حضرت معبد کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے. اور اس کے بعد ابو معبد جب آئے اور یہ قافلہ جب یہاں سے جا چکا تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے گھر دودھ کیسا؟ انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں کہ 4 آدمی آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اس بکری سے دودھ نکالا، وہ لوگ خود بھی پیے اور ہمارے گھر میں اتنا زیادہ وافر مقدار میں یہ دودھ تمام جمع ہو گیا. کہا کہ وہ لوگ کیسے تھے؟ تو حضرت معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی چال، آپ کی ڈھال کے تعلق سے جس بات کا انہوں نے اظہار کیا وہ اس انداز سے کہ کیا بتاؤں کہ ان کی آنکھیں ایسے سرمگی تھیں اور ان کے بول ایسے تھے کہ اگر وہ کہتے تو صرف سننے کے لیے جی چاہتا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ملیح زبان ہے کہ چل رہی ہے، اور انہیں جملے مکمل کرتے، نہ تو اس کے اندر کم کرتے نہ تو اور زیادہ بولنے کی عادت ہوتی. لیکن آپ کے رخسار اس انداز سے تھے، آپ کا چہرہ اس انداز سے تھا، آپ کی پیشانی مبارک اس انداز کی تھی کہ اور پھر آپ کے دانتوں میں سے تھوڑا سا فصل تھا. بات اگر کرتے مڑتے تو مکمل طور پر کرتے، اور اگر بات کرتے تو سارے کے لوگ ان کے سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور آپ جو بھی بات کرتے تو اس انداز سے بات کرتے کہ سب عمل کرنے کے لیے تمام تیار ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احوال انہوں نے بیان کیا، یعنی ایک ایک چیز، پلکیں اس انداز کی تھیں، آنکھ اس انداز سے تھے، پیشانی اس انداز کی تھی، بھویں دونوں ملے ہوئے بھی نہیں تھے، جدا بھی نہیں تھے، لیکن ایک باریک سی بالوں کی ایک لکیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر. جو ناک بڑی ستون تھی، جو کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو نہ نگاہیں نہ ہٹتی، نہ تو آپ زیادہ دراز خط تھے نہ تو آپ پست خط تھے، لیکن جب لوگوں میں ٹھہر جاتے تو نمایاں طور پر آپ نظر آتے تھے. ایک صحرائی خاتون، ایک باوقار خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اس انداز سے کرتی ہیں کہ مت پوچھیے. اگر بات کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہے، اور پیشانی مبارک پر اگر پسینہ جمع ہو جاتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے موتیاں آئے ہوئے ہیں. اس انداز سے ایک صحرائی خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بشرا اس انداز سے آپ نے بیان کیا کہ مت پوچھو. فوراً ابو معاذ کہہ اٹھے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے رسول صاحب قریش ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکے کے لوگ آپ کو صاحب قریش کہا کرتے تھے، تو حضرت معبد نے کہا کہ وہ صاحب قریش ہیں، اور اگر میں ہوتا تو میں فوراً داخل اسلام ہو جاتا یا ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا.
لیکن اس کے بعد ایک دو روایتیں ملتی ہیں. وہ ایک روایت تو یہ ہے کہ ام معبد نے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لے آئیں. اور پھر دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے شوہر ابو معبد کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دونوں میاں بیوی داخل اسلام ہوتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر جس انداز سے بیان کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ دانتوں میں تھوڑا سا فصل تھا، جب آپ بات کرتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ نور کی شعائیں اس میں سے نکل رہی ہیں. حضرت انس بن مالک کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف آپ کے چہرے بشرے کی اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو اور نہیں پایا. کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چاندنی رات میں آپ ایک لال حلہ پہنے ہوئے تھے، تو پھر صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ چاندنی رات اور 14ویں رات کے چاند کی چاندنی ہیچ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حسین اور جمیل ہیں. یعنی صحابہ کرام جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد، اور اس کے بعد جو اظہار کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حسین اور جمیل تھے، کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان لوگوں سے ملتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ریشم اور دیبا کے اگر کپڑوں کو بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اتنی پرگوشت تھی اور اتنی نرم تھی کہ مت پوچھیے. یعنی وہ ریشم اور دیبا سخت نظر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے سامنے. یعنی اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑا قوی تھا اور تمام جوڑ مضبوط تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بہت منور تھا. چہرے اقدس کے اوپر اگر نگاہ اگر ڈال دی جاتی، پھر صحابہ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تلوار کی چمک کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، چاند کی مانند تھا. یعنی اس کے اندر بڑی ملاحت تھی، اس کے اندر بڑی نرمی تھی، یعنی اس کو ہر آدمی دیکھ سکتا تھا. یعنی ایسا چہرہ نہیں تھا کہ فوراً آنکھ ہٹا لے، اس انداز سے نہیں کہ اللہ کے نبی. حضرت عبداللہ ابن سلام جب ایمان لانے کے لیے، یہ یہودی تھے، عالم آدمی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور دیکھے آپ نے تو کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فوراً داخل اسلام ہو گئے. اس انداز سے ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، اور قافلہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ معاملت کی، کچھ ان سے اونٹ خریدا اور کچھ کھجوروں کے معاوضے میں. اور جب یہ اونٹ لیے ہوئے آپ چلے گئے تو اہل قافلہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ ہم ایک ایسے آدمی کو، انجان آدمی کو ہم نے تمام دے دیا اور پھر ان کا آتا پتہ بھی ہم نے دریافت نہیں کیا. تو ایک گوشے میں رہنے والی، پردے میں رہنے والی ایک خاتون نے اس قافلے والوں کو بڑا مطمئن کیا اس انداز سے کہ آپ لوگ فکر مت کرو، میں ان کی ضامن ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ اس انداز سے نہیں ہو سکتا جیسے چہرہ ان کا تھا. اور پھر جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو مدینہ منورہ، اور اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے بہت تعجب سے دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد مدینہ منورہ ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدے کے تمام کھجور بھیج دیا آپ. اس کے علاوہ ان کی ضیافت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھجور بھیجے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر جو مہر نبوت تھی، اس کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ایک کبوتر کے انڈے کے موافق ایک ابری ہوئی چیز، یعنی ایک مسا تھا جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسے تھے، اور پھر یہ دونوں شانوں کے درمیان میں تھی. اور اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس مہر نبوت کو صحابہ کرام نے اس انداز سے دیکھا. حضرت سلمان فارسی نے بھی یہی کہا کہ جب ان کو ایک راہب اور ایک اموریا کا راہب نے بتایا تھا کہ اب یہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا ہے، اور اگر تم 3 صفات ان میں دیکھ لو تو ان کے اوپر ایمان لانا. پہلی بات تو یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری بات یہ کہ وہ تحفہ قبول کریں گے، تیسری بات یہ ہوگی کہ ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگی. چنانچہ حضرت سلمان نے یہ تمام باتیں آزما لیں. یعنی صدقے کے کھجور لے گئے، آپ نے نہیں کھایا، پھر تحفہ دیے تو آپ نے کھایا. پھر اس کے بعد آپ جب بڑے بے چین تھے، ایک انصاری صحابی کی تدفین کے لیے آپ گئے ہوئے تھے جنت البقیع میں، اس وقت حضرت سلمان منڈلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی. تو اس مہر نبوت کو دیکھنے کے بعد آپ بوسہ دینے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس وقت حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ان مقامات سے گزرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں،
اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور میں دیکھ چکا، بلا شبہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے، اس لیے کہ عموریہ کے راہب نے مجھے یہ بات بتلا دی اور وہ اس انداز سے داخل اسلام ہو گئے۔ آپ نے جب ان کا نام پوچھا تو کہا کہ میرا نام معبا ہے، تو آپ نے نام بدل کر ان کا نام سلمان رکھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی جتنے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف ہوئے، جو آپ فیضیاب ہوئے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو علیحدہ علیحدہ طور پر اپنے طور پر بیان کیا کہ حضور کا چلنا کیسے ہوتا تھا، حضور کا کھانا کیسے ہوتا تھا۔ اور اس معاملے کے اندر حضرت بی بی محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو ہم نے کبھی تہہ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بتلا دیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کپڑے بنائیے، آپ بستر نرم رکھیے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا کام، میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک مسافر ایک جھاڑ کے نیچے کچھ دیر کے لیے دم لے لے اور اس کے بعد پھر چلا جائے، میں دنیا میں اسی انداز سے آیا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی دنیاوی زیب و زینت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی حفصہ نے آپ کے بستر کو ڈبل کر کے چادر کو آپ نے بچھا دیا، اور اس آرام کی وجہ سے صبح میں اٹھنے میں تھوڑا سا خلل محسوس ہوا، تو آپ نے حضرت بی بی حفصہ سے پوچھا کہ آپ نے میرے بستر کو ڈبل کر دیا، نرم کر دیا، جس کی وجہ سے میرے اٹھنے میں تکلف ہوا۔ اس انداز سے آپ یہ بھی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام بار بار عرض کرتے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے گدا بنا دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ہم چادر بنا دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معاملے میں منع فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ ریشم آیا ہوا ہے، اس کو آپ زیبتن کر کے وہ لوگ جو سفیر بن کر آپ کے پاس آتے ہیں ان کے سامنے آپ اظہار کر سکتے ہیں، یا نماز جمعہ کے لیے خطبہ دیتے ہوئے آپ اس کو زیبتن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو تو وہ استعمال کرے جس کا آخرت میں کوئی حق نہ ہو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یعنی سادگی کی وہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی کہ دنیا ایسا عمل کرنے سے خاسر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام کے اوپر جو اعتدال کے ساتھ زندگی کے دن گزارا کرتے تھے، اور جس انداز سے آپ دن گزارتے وہ کہ گھر میں نہ تو کسی قسم کا سونا ہو نہ تو کسی قسم کی چاندی ہو، تو آپ اس انداز سے زندگی گزارتے تھے کہ ان معاملوں میں مجھے کسی قسم کا کوئی کام نہیں، اور جو بھی آپ کے پاس آ جاتا، جیسے افق کے وہ زمینوں کے تمام مال آ جاتا، اور پھر وہ مخرخ جو یہودی تھے جن کے 7 باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، جب ان کی تمام آمدنی آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ دیا کرتے، اور اس کے بعد تمام کا تمام غربا میں تمام تقسیم کر دیتے، مہاجروں میں تقسیم کر دیتے، جو حاجت مند آ جاتا ان پر تقسیم کر دیتے، جو مہمان آتا اس کی ضیافت کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی معاملے میں تمام معمور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی اہمیت یا سب سے جدا رکھنا آپ نے کبھی بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ آپ کپڑا خریدنے کے لیے گئے تو دکاندار آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا تھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، اس انداز سے آپ کام مت کیجئے، اس انداز سے آپ عمل مت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، اس انداز سے آپ نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے تعلق سے تو کیا کہنے کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، جس انداز سے بتایا کہ چہرہ ایسا بھی نہیں تھا کہ نگاہیں پڑیں اور چندیا جائیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی مانند ایسے نرم تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا تو آشش کرتا، اور دور سے دیکھنے والا بھی یہ سمجھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 مہینے کی مسافت سے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا تو اس پہ ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی، اور جب سامنے آتا تو لرزنے لگتا اس انداز سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود انہیں دلاسا دیا کرتے اور انہیں بتا دیا کرتے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں، آپ کو اس انداز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو بات کرنا ہے، جو آپ کو سوال کرنا ہے، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی رہی، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ایسا محسوس کرتے تھے کہ ایک آفتاب ہے ہمارے سامنے۔ حضرت جابر بن سمرہ انہوں نے کہا کہ چاندنی رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو میں نے بے پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، میں نے دیکھا کہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی اور نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی بن ابی طالب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا، نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ تو آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اس بات کا اظہار اس انداز سے کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کہنا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بالکل سفید تھے نہ تو کچھ گندمی رنگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اس انداز سے تھا کہ آپ نہ تو بالکل سفید تھے اور نہ تو بالکل یعنی دوسیہ بلکہ گندمی رنگ کے تھے، اور اسی انداز سے، اور دور سے دیکھنے والا آپ کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ جاتا تھا کہ آپ آنکھ میں سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ ہند بن ابی حالہ جو حضرت امام حسن کے ماموں بھی ہیں، جب حضرت امام حسن نے ان سے پوچھا تو اس وقت اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا سر بہت زیادہ بڑا ہے، چلتے تو اس انداز سے چلتے جیسے ڈھلوان پر اتر رہے ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے بشرے کی یہ حالت تھی، وہ تمام بہت زیادہ صاف انداز میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو بیان کیا۔ آپ کی پیشانی مبارک بڑی کشادہ تھی، بال بڑے لمبے تھے، اور بال جب لمبے ہو جاتے تو کان کی لو تک آپ کی زلفیں آ جاتی تھی اس انداز سے۔ نہ تو بال زیادہ گھنگرو والے تھے، نہ تو بالکل زیادہ سفید تھے، اس کے اندر تھوڑا سا خم تھا بالوں میں۔ اس انداز سے ہند بن ابی حالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تعریف اور توصیف اس انداز سے فرمائی تھی۔ دہن مبارک بڑا کشادہ تھا، لب ملے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک بڑی ستون تھی، اس انداز سے آنکھیں بڑی بڑی تھی اور اس کے اندر لال ڈورے تھے۔ اس انداز سے ابو حالہ نے ہند بن ابی حالہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اس انداز سے فرمائی تھی۔ جب آپ مڑتے تو مکمل طور پر مڑتے، یعنی تھوڑا سا مڑتے نہیں بلکہ مکمل طور پر مڑتے، اور آسمان کی طرف دیکھتے تو زیادہ سے زیادہ زمین کی طرف آپ دیکھتے، آسمان کی طرف بہت زیادہ کم دیکھا کرتے تھے، یعنی نگاہیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے رہا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ اچھی تعریف ام معبد نے جو جس انداز سے کی کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کبھی چہرہ وحشت زدہ نہیں ہوتا تھا سامنے دیکھنے والے کا بھی، اس انداز سے کہ آپ کی گردن لمبی تھی اور زبان شیریں تھی۔ اس انداز سے تمام کتابوں کے اندر ام معبد کی جو تعریف جس انداز سے انہوں نے کی، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں، اور تمام کے تمام وہ تاریخ دان یا حضرت ام معبد کے کہے ہوئے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نقشہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تھے، اور ایک صحرائی خاتون نے جو چند گھنٹوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ آپ نے شوہر نامدار کے سامنے پیش کیا، اس کی مثال تو دنیا کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کس انداز سے تھی۔ یعنی گفتگو کرتے تو کیسے شیریں بیانی کے ساتھ ہوتی تھی، گفتگو کے اندر کسی قسم کا کوئی کرخت لہجہ نہیں ہوتا تھا آپ کا، اور پھر بڑی شیریں بیانی کے ساتھ سلسلہ ایسا موتیوں کے جیسا جڑا ہوا ہوتا، جملے مکمل ہوتے، نامکمل جملے آپ نہیں کہتے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی اتباع کرنے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے تمام کے تمام صحابہ جو ساتھ ہوتے وہ تمام عمل کرنے کے لیے بھی تمام تیار ہوا کرتے تھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو صحابہ کرام نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے زیادہ آنے والے ان تمام مہمانوں کو ضیافت کرنے میں لگے رہتے۔ اگر گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہوتا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے، خود بھی بھوکے رہتے اور تمام کے تمام لوگ گھر کے بھوکے رہتے۔ اس بات کی کسی قسم کی کوئی پرواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی کہ وہ خود بھی بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی کسی زوج محترمہ کے جسم اطہر کے اوپر اگر سونے یا چاندی کے کوئی اور زیور اگر دیکھ لیتے تو آپ اس کو منع کر دیتے اور اس سے خفا ہو جاتے، اور پھر اس کو اتار دینے کا آپ حکم دیتے، تو وہ ازواج مطہرات فوراً اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ تمام زیورات کو تمام اپنے سے الگ کر دیتی اور بسا اوقات و خیرات کر دیتی، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتی۔ اس انداز سے ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر سادہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا، ہمارا جو گزران ہوتا وہ کبھی کھجوروں پر اور دودھ پر ہو جاتا، اور کبھی پڑوسیوں سے دودھ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں پیتے بلکہ وہ ہمیں پلا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے گھر سے زیادہ آنے والے مہمانوں کی قدر و منزلت کرتے، ان لوگوں کے سامنے تمام کا تمام پیش کرتے، اور اگر کسی صحابی کے پاس سے کوئی اگر تحفہ آ جاتا تو اپنے بیویوں کے سامنے اسے رکھ دیتے۔ اور اس انداز سے حضرت ام ایمن ایک مرتبہ آٹا چھاننے لگی تو آپ نے پوچھا ہے کہ ام ایمن کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ آٹے سے تمام بھوسی نکال رہی ہوں۔ تو حضور نے منع فرماتے ہوئے کہا کہ بھوسی اس میں ملا دو، چنانچہ وہ بھوسی ملا دیتے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی میں اتنے موٹے آٹے کی روٹی کھاتے کہ ہم بغیر پانی کے ایک نوالا بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چپاتی آپ نے استعمال نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ایسی مختصر ہوتی کہ آپ بالکل تھوڑا سا کھا لیا کرتے، جو یعنی بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کرتے۔ آٹا چھاننے کے لیے آپ نے منع فرما دیا، اور پھر اس کے اندر آج سائنسی اصولوں کے تحت بھی وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔
تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کے مطابق کہ 2 مہینے تک، 1 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا، تو گزارا کیسے ہوتا؟ بی بی محترمہ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھجوروں کے ساتھ، پانی کے ساتھ ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں اپنی 2 وقت گوشت اور روٹی پیٹ بھر آپ نے استعمال نہیں کی۔ حضرت بی بی عائشہ نے یوں بھی کہا۔ پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقتوں میں آپ نے زبطن کیا ہوا تھا، وہ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اوپر پیون لگے ہوئے تھے، آپ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے جسم اتھر پر یہ لباس تھا، حضرت بی بی عائشہ نے اس انداز سے پیش کیا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بہت زیادہ صاف اور ستھری رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی بڑی قدر و منزلت کی اور مہمانداری کی، آپ نے بڑی قدر و منزلت کی۔ امت مسلمہ کو بھی اس بات کے لیے حکم دیا کہ آپ مہمان کی قدر و منزلت کریں، اس لیے کہ آپ آنے والے لوگوں کے لیے قدر و منزلت کرتے اور یہ کہتے کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آنے والے مہمان کی ضیافت مکمل طور پر کرے۔ مہمان 3 دن کے لیے ہو اور 3 دن کے بعد اگر مہمان آپ کے پاس رہے تو وہ اس کے لیے، اس کے اوپر جو آپ خرچ کریں گے اس کا معاملہ ثواب کا رہے گا اور ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ مہمان کا اپنا کام یہ ہے کہ گھر میں اتنے زیادہ دن تک نہ رہے کہ سامنے گھر والوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی افتاد آ جائے، گھر کے والوں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف آپ کے رہ جانے کی وجہ سے آ جائے۔ آپ 3 دن کے لیے مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اگر آپ رہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب، اجر و ثواب آپ کو دے گا۔ وہ یعنی مہمان کی اگر قدر و منزلت آپ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی قدر و منزلت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اس لیے کہ مہمان کی قدر و منزلت سابقہ میں بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے بھی عرب کا یہ شیوا رہا کہ اگر دشمن بھی گھر آ جاتا تو اس کی مہمان نوازی کرتے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور جیلا بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ آنے والے مہمان کی قدر و منزلت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ کہ جب نجاشی کے لوگ آئے، حبشہ سے جب لوگ آئے تو آپ بنفس نفیس خود ان کی خدمت کرنے لگے، جبکہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پاس سب سے پہلے 5 نبوی میں جانے والے لوگوں کی ضیافت ان لوگوں نے کی، مہمان نوازی انہوں نے کی، تو اس لیے میں بنفس نفیس ان کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ راتوں میں اٹھ کر اپنے مہمانوں کی خبرگیری بھی کرتے کہ کسی قسم کے کوئی تکلیف میں تو نہ ہو، کسی قسم کا کوئی حاجت مند تو نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ضرورت تو محسوس نہ کر رہا ہو۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے لیے مکمل طور پر خیال کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شیوا رہا ہے کہ مہمان کی قدر و منزلت کرو، اپنے سے زیادہ آنے والے کے لیے ترجیح دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال سے زیادہ ترجیح آنے والے مہمانوں کے لیے دیتے اور جو کچھ آپ کے پاس آ جاتا وہ سارے کا سارا تمام تقسیم کر دیتے۔ اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی مال و متاع رکھنا آپ نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف کچھ جو کے دانے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، جو مستعار لیا گیا، بدل لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات اس انداز سے آپ نے گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و متاع تو الگ بات، سونے چاندی تو الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، حضرت بی بی عائشہ سے کہا کہ وہ 6 سکے میں نے سونے کے جو دیے تھے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ موجود ہیں، تو کہا کہ اس کو منگا کر آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اسے تمام کے تمام خیرات کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دنیا کی تمام نعمتیں سمٹ آ جاتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتے تھے کہ دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کو ترجیح دو، اس لیے کہ آخرت کی زندگی عبدالآباد تک ہے، ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو عارضی زندگی ہے، وہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس کے اوپر توجہ دینے سے پہلے یہ امتحان گاہ ہے، اس کے اندر اگر کامیاب ہو جائے تو عبدالآباد میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ لوگوں کا طریقہ کار، ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزہ افطار کرا دیں چند لوگوں کو صحیح، ایک جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک پانی سے اگر آپ روزہ کسی کا افطار کروا دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزدار کو روزہ رہنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اجر و ثواب اس انداز سے دیتا ہے۔ پروردگار عالم اس انداز سے دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا اپنا کام یہ ہونا چاہیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو استوار کریں تو ہماری زندگی بڑی درخشاں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ماہ صیام کی سیادتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ہے مظہر شان جمالی،